بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین، اس وقت میں آپ کو گھریلو باغیچہ یا کچن گارڈننگ کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات وہ دینا چاہ رہا ہوں۔ گھریلو باغیچہ یا کچن گارڈننگ پر اگر تھوڑی سی آپ محنت کریں گے نا تو اس سے دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو آپ کو تازہ سبزی ملے گی، دوسرا یہ ہے کہ زہریلی ادویات جو ہوتی ہیں ان سے بالکل پاک صاف سبزی یہ آپ کو مہیا ہوگی۔ اور میں تو تیسرا بھی کہوں گا کہ آپ کا ایک مشغلہ بھی ہو جائے گا، ہابی ہو جائے گی، بڑی اچھی ہیلدی ایکٹیویٹی بھی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ یہ سبزیاں ہوتی کتنی قسم کی ہیں، کس طرح ہم ان کی درجہ بندی کرتے ہیں، ہاؤ وی کلاسیفائی دیز ویجیٹیبلز۔ تو یہ ہے کہ پہلا تو یہ ہے کہ موسم کے اعتبار سے دو سیزن ہیں نا بڑے، ایک ہے سمر یعنی گرمیاں، دوسری ہیں ونٹر یعنی سردیاں۔ تو ایک گرمیوں کی سبزیاں ہوتی ہیں، دوسرا سردیوں کی سبزیاں۔ تو آج چونکہ 26 فروری 2015 ہے اور فروری تو سمجھو گیا، اب مارچ آنے والا ہے۔ تو مارچ میں گرمیوں کی سبزیاں یہ کاشت کرنے کا بہترین موسم ہے۔ تو یہ کون کون سی سبزیاں گرمیوں کی کاشت کر سکتے ہیں؟ اس میں ٹماٹر ہے، مرچ ہے، شملہ مرچ ہے، بینگن ہے، کھیرا ہے، بھنڈی ہے، گھیا کدو ہے، گھیا توری ہے، کالی توری ہے، کریلا ہے، اروی بھی ہے، اور تربوز، خربوزہ، حلوہ کدو، پیٹھا کدو، آلو، ہلدی، ادرک۔ یہ عموماً آپ کو یہ فروری اور مارچ میں یہ ہم کہتے ہیں کہ کاشت کریں، اور ستمبر اکتوبر تک ان کی آپ ہارویسٹنگ کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ جاری رہتی ہے ستمبر اکتوبر تک۔ تو یہ تو گرمیوں کی سبزیاں ہیں، اور ان کو آپ کس طرح کرنا ہے، طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس کے لحاظ سے بھی ہم لوگ درجہ بندی کرتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے پنیری سے کاشت ہونے والی سبزیاں، دوسری ہوتی ہیں نباتاتی حصوں سے کاشت ہونے والی سبزیاں، اور تیسری ہوتی ہے براہ راست یعنی ڈائریکٹ سیڈ یا بیج لگانے سے وہ کاشت کرتے ہیں سبزیاں۔ تو پنیری سے کاشت ہونے والی گرمیوں کی سبزیاں کون سی ہیں؟ یہ ٹماٹر، مرچ، شملہ مرچ اور بینگن، یہ ہیں گرمیوں کی پنیری سے کاشت ہونے والی سبزیاں، جن کی نرسری آپ کو مل جائے گی۔ اور نباتاتی حصوں سے کاشت ہونے والی گرمیوں کی سبزیاں کون سی ہیں؟ یہ اروی ہے، آلو اور لہسن، ہلدی، ادرک اور پودینہ، یہ نباتاتی حصوں سے کاشت ہونے والی یہ سبزیات میں ان کو شامل کرتے ہیں۔ اور جو براہ راست سیڈ سے ہوتی ہیں وہ بھنڈی ہے، کدو ہے، کریلا ہے، یہ جو ہے نا گرمیوں میں آپ لوگ، بلکہ میرے پاس میں کافی سارے کھیرا ہو گیا، ٹینڈا ہو گیا، گھیا کدو، توری، یہ سارے تربوز، خربوزہ اور بھنڈی، کریلا، ان کے بیج بھی ہمارا ایک ویجیٹیبل سیکشن ہے جو اسلام آباد میں لوگ رہتے ہیں، وہ NARC میں ان سے شعبہ سبزیات کا، ان سے اگر رابطہ کریں گے تو وہاں سے بھی وہ پیکٹس مل جاتے ہیں۔ نہ ہو تو آپ عام یہاں سبزیوں کے بیج جہاں سے دستیاب ہوں ایسی دکانیں موجود ہیں، وہاں سے آپ یہ سبزیات یہ کاشت کر سکتے ہیں۔ اب رہا کہ
ان کے لیے یہ تو موسم میں نے آپ کو بتا دیا، اس میں کیا کیا ہوتا ہے، کون کون سی سبزیاں گرمیوں میں خاص طور پہ موسم گرما میں کون سی ہم کاشت کر سکتے ہیں۔ اب رہا ان کے لیے میں کچھ چھوٹی سی انفارمیشن آپ کو ایک ٹیبل کی صورت میں بنا کے یہ دے رہا ہوں، جس میں آپ بھنڈی لے لیں، بھنڈی کا آپ قطار سے قطار کا فاصلہ اور پودے سے پودے کا فاصلہ وہ میں نے دیا ہوا ہے۔ بھنڈی کا 60 ہے، قطار سے قطار کا فاصلہ 60 سینٹی میٹر اور پودے سے پودے کا 20 سینٹی میٹر۔ کریلا جو ہے 125 سینٹی میٹر رو ٹو رو یعنی قطار سے قطار کا، اور پودے سے پودے کا 50 سینٹی میٹر۔ اسی طرح کھیرا کا وہ بھی 125 اور پودے سے پودے کا 40 سینٹی میٹر۔ اسی طرح ٹینڈا کا 125 رو ٹو رو یعنی قطار سے قطار کا اور 50 سینٹی میٹر پودے سے پودے کا۔ اور توری کا آپ یہ جو کالی توری ہوتی ہے وہ 150 سینٹی میٹر اگر آپ نے روز میں لگانا ہے اور تھوڑا اوپر چڑھانا ہے ان کو، اور اس کے لیے آپ کو سپورٹ بھی چاہیے ہوگی، وہ میں آپ کو سارا بتاؤں گا۔ اور اسی طرح پلانٹ ٹو پلانٹ پودے سے پودے کا 60 سینٹی میٹر یہ کر لیں۔ اور یہ گھیا کدو کا اور توری کا یہ دونوں کا ایک ہی ہے۔ اور تربوز کا البتہ 150، یہ بھی تربوز بھی یہی ہے، تربوز بھی قطار سے قطار کا 150 سینٹی میٹر اور پودے سے پودے کا 60 سینٹی میٹر۔ اور جو خربوزہ ہے اس کا 125 سینٹی میٹر ہم رکھتے ہیں قطار سے قطار کا فاصلہ، 50 سینٹی میٹر پودے سے پودے کا فاصلہ رکھتے ہیں۔ اور ہارویسٹنگ ان کی میں نے جس طرح آپ کو بتایا، یہ آگے میں نے موسم وہ بھی بتایا ہوا ہے کہ آپ یہ اگست اکتوبر تک آپ ایون جو ابھی لگائیں گے وہ تو سمجھ لیں بھنڈی اپریل سے جولائی تک ہے، کھیرا مئی سے جون تک ہے، اپریل سے مئی تک کھیرا کریلا ہے، اسی طرح ٹینڈا وہ اپریل سے جون تک ملے گا، گھیا کدو اپریل سے جون، اور توری جو ہے وہ مئی سے جون، اور اسی طرح تربوز وہ مئی سے جون تک آپ ان کی ہارویسٹنگ کر لیں گے، خربوزے کی بھی ساتھ ہی ہے۔ اور اب اس پروگرام کا اختتام ہم ایک حدیث مبارک پر کر رہے ہیں، اور حدیث مبارک جو میں کوٹ کر رہا ہوں وہ ہے بخاری شریف سے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو ادائیگی کرنے میں بہتر ہو۔ اللہ اکبر، لین دین صاف ستھرا رکھیں۔ اور اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھنے کی درخواست کے ساتھ ہی اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔